جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ریکارڈنگ لگا دی ہے؟ جی میں اس کو ہولڈ کر دیتا ہوں 1 منٹ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، آٹومیٹک بھی لگ جاتی چلیں جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ انبیاء آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو پیچھے جو چیز آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ، خواہ وہ انبیاء تھے، رسول تھے یا عام لوگ تھے، ان کے مقدر میں کیا تھی؟ جی موت ہر کے موت، مقدر۔ جی موت۔ موت۔ تو ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ جو موت تک کا وقت ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور آزمائش کس چیز میں ہے کہ کئی لوگوں کو ہم نے خوشحالی دی ہے، بلکہ کئی لوگوں کو ہم نے بدحالی یا تنگی دی ہے، اور کئی لوگوں کو خوشحالی دی ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ بدحالی کے اندر کیا انسان صبر کرتا ہے، اور خوشحالی کے اندر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو خوشحالی کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہیں، ان ساری آزمائشوں کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں کہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، یا اس کے مال کے اندر جو حصہ رکھا ہوا ہے وہ ربا للسائل والمحروم، کیا وہ دیتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بلا مقصد یا بغیر کسی نیت کے کی جائیں، کہ جیسے کفار کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ کس چیز پر کرتا ہے، کون سی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی اللہ خوشنودی۔ تعالیٰ کی اللہ کا خوشنودی۔ خوف، اللہ کا اللہ ڈر۔ کا خوف یا اللہ کی رضا، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور اگر بچ بھی رہا ہوں گناہ سے تو اللہ کی رضا کے لیے بچ رہا ہوں۔ تو آگے پھر آ جاتا ہے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تو یہ اگر کام کر رہے ہو تو اس کا یا سزا ملنی ہے یا جزا ملنی ہے، بدلہ ملنا ہے اس کا۔ تو وہ یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تو آج اس کو آگے سے دیکھتے ہیں۔ اب منظر جو اس کا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور کفار مکہ یا مشرقین مکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں ساری بتا رہے ہیں۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی وَإِذَا آ رہا ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بنے گا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ۔ یہ ان کفار کا جملہ ہے جو وہ ایک دوسرے کو مذاق سے کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہاں تقابل دو چیزوں کا آ گیا۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی وَإِذَا رَآكَ، ترجمہ کیا ہوگا؟ جب اور یاد دیکھ رہے تھے جب تجھے۔ سیکھ رہے تھے۔ اور جب دیکھتے ہیں، یعنی کہ آگے جو آ رہا ہے اس کا فاعل وہ زیادہ ہیں، الذین کافروا۔ تو اذا کے ساتھ ماضی آ جائے تو داؤد بھائی کے لیے اور سرشار بھائی کے لیے، سرشار بھائی آپ بتائیں گے کہ کیا بتایا تھا کہ اذا آ جائے
اور اس کے بعد ماضی کا صیغہ آ جائے تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ سرشار بھائی، داؤد بھائی بتائیں گے۔ جی مضارع میں کریں گے سر۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہے وہ رعا، دیکھا، جی لیکن چونکہ اذاب آ گیا ہے وَإِذَا رعا، تو جب ترجمہ بن جائے گا، یہ میں نے کہا تھا بھی مضارع میں بھی کیا جا سکتا ہے، تو جی عمومی طور پر ابھی تک جو پتہ چل رہا ہے وہ 90% ہم مضارع میں ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ جی ترجمہ کریں جی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب دیکھتے ہیں تجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ جی، جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تجھے دیکھتے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ وہ لوگ اب جب وہ وہ لوگ لوگ جنہوں نے کفر وہ لوگ کیا جنہوں نے یہ کفر کیا دیکھتے ہیں۔ کیا وہ تجھے دیکھتے ہیں، اب وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے۔ سرشار بھائی آپ ذرا توجہ دیجئے گا جی جی کہ بتایا تھا کہ ان نہیں پہلے آ جائے اور اس کے بعد اللہ آئے تو ان کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ اور کون سے دو الفاظ ہیں جو اللہ سے پہلے آئے ہیں؟ سرشار بھائی بتائیں گے، داؤد بھائی بتائیں گے، ہیلپ کریں گے ہماری۔ جی سر، حل اور ما۔ حل اور ما۔ حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جی ان کا مطلب ویسے اگر ہوتا ہے، اور ما کا مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایسا ہے۔ جی لیکن ان تینوں کے معانی جو ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کیا بن جاتے ہیں؟ نہیں۔ توفیق ہے نہیں۔ نہیں۔ جی جی، تو سرشار بھائی کے لیے جی جی، ان یتخذونک، اب ویسے تو ہوتا ہے اخذ کرنا، وہ پکڑنا ہوتا ہے، بنا لینا ہوتا ہے، تو ان یتخذونک، نہیں وہ تجھے بناتے، جی کیا بنے گا؟ ان یتخذونک کا لفظی ترجمہ، نہیں وہ نہیں تجھے وہ تجھے بناتے، بناتے نہیں وہ تجھے بناتے الا ہزوا، مگر مذاق تضحیق کا نشانہ، مگر مذاق، مگر مذاق، مذاق تو یہی جب کر رہے تھے، مطلب کہ وہ تضحیق کرتے ہیں، استہزاء پڑا ہوا ہے۔ اب اللہ یستہزئ بہم پہلے پڑا ہوا تھا، پہلے پارے میں جی بالکل پڑا تھا نا، جی جی اور مستہزئون بھی پڑا ہوا تھا، اور جی پہلے وہ مذاق حضو باقی ساتھی پڑھ چکے ہیں، تو یہاں چونکہ ون کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ دو تنوین ہے، یہاں تنوین ہے زبر کی، تو اس کی وجہ سے یہ نشانی ہے اسم کی، تو اگر اس سے پہلے الف لام آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم۔ وہ اسم۔ جی ساتھی میرے ساتھ رہیں، وہ انٹریکٹیو ہوگا تو بڑا اچھا رہے گا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو نہیں وہ بناتے تجھے مگر مذاق، یہ بنانا میں نے اتخذا کر لیا کہ جی جی مذاق، نہیں وہ اڑاتے تجھے، نہیں اچھا لگے گا، نہیں وہ بناتے تیرا مگر مذاق، کا مذاق۔ مطلب مذاق کیا ہے کہ وہ تیرا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نیا دین لے کے آ گیا ہوا ہے، تو تبدیلی کسی جگہ پہ بھی آتی ہے، تو تبدیلی سے انسان اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تو سچائی تھی جو آنی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا اڑایا؟ مذاق مذاق اڑایا۔ اور وہ مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ اب وہ نکات کی شکل میں ہے، اور ان کا جو جواب ہے وہ بھی نکات کی شکل میں۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، الہ کی جمع ہے آلہہ، تو آ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا؟ کیا؟
हाज़ अल्लज़ी का तर्जमा क्या होगा? यही वो शख्स है। यही वो शख्स है। यही वो शख्स। यज़कुरु, यज़कुरु जो जिक्र करता है। याद करना कि इसके माने यहाँ फिट नहीं आएंगे, वरना यज़कुरु याद करना भी माने हैं इसके। यज़कुरु जो जिक्र करता है किसका? आलिहातकुम जमा है तो तर्जमा क्या होगा? तुम्हारे माबूदों का। तुम्हारे माबूदों का। माबूदों का। जी, अब उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो यज़कुरु बनाया। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करते थे और वो कहते थे कि ये जितने भी बुत हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं, जमीन से बने हुए हैं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, इलाह एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। तो वो जब मजाक उड़ाते थे तो एक दूसरे से कहते थे क्या यही वो शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है? आगे जी तो कही गए मेरे साथ, अहाज अल्लाह जी, क्या यही वो क्या शख्स है? ये ये है वो वो? शख्स है वही वो शख्स है। यज़कुरु आलिहतकुम, जो तुम्हारे जो माबूदों का जिक्र तुम्हारे करता है। माबूदों की बात माबूदों करता का है। जिक्र करता है। जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको करना क्या चाहिए कामयाबी के लिए? इस्लाम कबूल करना चाहिए और उसके बाद रहमान का जिक्र करना चाहिए। एक तो तर्जमा ये है, और दूसरा ये है जिक्र रहमान लफ्ज आ रहा है तो जिक्र किसके मान किसका नाम है? मतलब कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जिक्र। 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 नसीहत। ये दोनों मानी किए हैं मुफस्सिरीन किराम ने, हम में से एक को ले लेंगे। वह हम तर्जमा होगा और वो और खुद, वो और वो खुद। खुद। और वो खुद। ये जो तर्जमा के अंदर पता चल जाएगा, बिजिक्र रहमानी, रहमान के रहमान के जिक्र रहमान के जिक्र। जिक्र से। अब मैंने खुद तर्जमा इसलिए किया था कि दोबारा हम आ रहा है। हम काफिरून वो कुफर करने वाले हैं, वहुम बिजिक्र रहमान हम काफिरून। अब दो मर्तबा हम आ गया तो हम इसका तर्जमा करेंगे और वो खुद रहमान के जिक्र का इनकार करने वाले हैं, कुफर करने वाले हैं। तर्जमा करें जी, वहुम बिजिक्र रहमान, और वो और वो खुद रहमान के रहमान जिक्र का खुद रहमान के जिक्र का। और वो खुद रहमान के जिक्र का हम काफिरून का काफिरून ही करेंगे, तर्जमा करेंगे जी, कुफ्र करने इनकार वाले हैं। करने वाले। कुफर करने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं। होगी जी बात ये। जी। जी। अच्छा जी, अब इसका तर्जमा प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं तो वो जरा कर के हमें बता दें। वइज़ा रआकल्लज़ीन कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है जब वो तुझे देखते हैं, इन यत्तखिज़ूनका वो नहीं बनाते इल्ला हुज़ुआ मगर मजाक का जरिया। अहाज़ल्लज़ी क्या ये वही शख्स है, यज़कुरु आलिहतकुम जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है, वहुम बिज़िक्र रहमान और वो खुद रहमान के जिक्र से हम काफिरून इनकार करने वाले हैं। इनकार करने वाले हैं। बस का तर्जमा जो है वो यत्तखिज़ूनका, कि वो नहीं बनाते तुझे। तो ये का को जरा देख लीजिएगा। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत। इल्ला हुज़ुआ मगर मिजाक। आगे जी जो लफ्ज आ रहा है वो इस्तिआरे के तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल होने लगा है। इस किस्म का आगे भी आएगा। खुलिकल इंसानु मिन अजल, दूसरी जगह पे उजूला लफ्ज आता है वो मुबालगा के लिए। तो ये हमारी अपनी जुबान का एक लफ्ज है। सरशार भाई बताएंगे कौन सा लफ्ज है जो आइन जीम लाम का हो? उजलत। उजलत। उजलत, जी। बिल्कुल उजलत ठीक है। तो मुश्ताक भाई उजलत के मानी क्या होते हैं? जल्दी में। जल्दी। तो ये उजलत आजला, ये तो एक रखिएगा। जो एजल है, एजल वो बछड़े को कहते हैं। गाय का जी। बछड़ा वहां भी पढ़ा था हमने।
وہ ذہن میں یہ عاجل عین کے ساتھ ہے، ایک الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اجل کہیں گے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ بنانا جی جی مقرر کیا ہوا وقت، موت کا وقت یا کسی اور مقرر کیا ہوا وقت وہ الف کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ تین چیزیں دیکھی ہم نے۔ تو عاجل جلدی سے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے جلد باز۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے استعارہ کا ہم کہتے ہیں کہ وہ دل باغ باغ ہو جانا، کیوں جی؟ جی جی مطلب باغ باغ ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ خوش خوش ہو ہو جانا جانا۔ خوش ہو جانا۔ تو وہ جو اس کا اپنا استعارے کے پیچھے تشبیہ مطلب کا تھا کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، وہی لفظ اگر استعمال ڈائریکٹ کر دیا جائے تو وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے جی۔ پہلا ہے مجہول جملہ، خلق الانسان، ترجمہ کیا کر؟ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا ہے، من عاجل، جلد باز۔ جلد بازی اصل میں جلد باز۔ جلدی سے اگر ترجمہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو بہت جلدی کی، کیوں جی؟ جی 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 ممکن ہے بھیا، ہاں یہ نہیں ہے ترجمہ۔ یہاں استعارے کے طور پر یہ ہے کہ الانسان ہے تو الف لام کی وجہ سے بنی نوع انسان سارے ہی آ جائیں گے۔ تو ہم جب انسان کہیں گے تو اس کا مطلب ہے بنی نوع انسان۔ تو انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ترجمہ کریں جی خلق الانسان من عاجل، اور انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد باز پیدا کیا ہے۔ یہاں کیا چیز جلد بازی والی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خدا کے بندو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا اگر تم کفر کی طرف جاؤ گے، اگر تم برائیوں کے اندر جاؤ گے تو یہ چیز ہو جائے گی۔ تو وہ جیسے پہلے مشرکین کہتے تھے، یہ بھی مشرکین کہتے تھے کہ بھئی جو عذاب تو چاہتا ہے وہ لے آ، کیوں یہی پڑا تھا نا یستعجلون۔ جی تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہا ہے انسان کی، اور یہ خاصیت ہے انسان کے اندر کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تو وہ قیامت ہوگی بہت دور، اس لیے کہ تمہارے لیے 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، اور اگر مشکل میں ہو تو وہ دن کیا بن جاتا ہے؟ صدی بن جاتا ہے، کیوں جی؟ جی جی اور اگر وہ دن جو ہے بڑا اپنا خوشحال ہو یا خوشی کا ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پل بھر کا ہو جاتا ہے۔ یہ گھڑی بل کو اتنا ہی ہو گیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت جو ہے وہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتائی تھی آپ کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی اوپر اٹھائی، یعنی کہ میرے بعد کیا آ جائے گی؟ قیامت۔ اب اس وہ بعد قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں جی کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، تو اب قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اب وہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرا ایک دن کتنے ہزار سال کے برابر ہے؟ 50,000 50,000 سال کے برابر جی۔ تو وہ میرے لیے ہے سا۔ سا کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب قریب۔ اوریکم یہ مضارع ہے تو الف کے معنی کیا ہوں گے؟ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ان قریب میں۔ اوریکم کا مطلب کیا ہوگا؟ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے کیا؟ آیاتی، میری آیات، میری اپنی آیات۔ اپنی نشانیاں، وہ بن جائے گا میری آیات جو ہے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جی۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت کی نشانیاں، یا یہ ہے کہ مکہ کے اندر صورت نازل ہوئی تو تم مانگتے ہو بڑی جلدی،
تو ابھی غزوہ بدر آئے گا اور اس کے اندر بڑے بڑے جو آپ کے سرداران ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ قتل ہو جائیں گے۔ ہاں، ختم ہو جائیں گے۔ احد بھی ہوگی، خندق بھی ہوگی، اور بھی ساری چیزیں ہونی ہیں، تو وہ اللہ کو پتا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اگر ترجمہ ہم مدینہ کا دور کریں تو کیا خیال ہے؟ ورنہ قیامت قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو میں ان قریب تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا۔ تو فلا تستعجلون، تو کیا کرو؟ تو تم جلدی جلدی مت مت مچاؤ، تم جلدی مت مانگو۔ ہاں، تو است لفظ آ رہا ہے۔ است کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا، اور تیسرا ہے تاکید کے لیے۔ جی، جی یہ جی تین معنی ہیں، الف سین تے کے، یا سین تے۔ تو تستعجلون باب استفعال ہے یہاں، تو جی یہاں کا مطلب ہے کہ تم جلدی، تم اسے کر لو، تم جلدی مت مانگو، جلدی مت طلب کرو ان نشانیوں کو۔ تو میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم بریکٹ میں کر لیں ان نشانیوں کو جلدی مت طلب کرو۔ کیوں جی، ہو گیا؟ جی جی سر جی اچھا، یہ تو کچھ ایسے لگ رہا تھا نا کہ جس کی ہم نے تفسیر کی کہ ممکن ہے وہ نشانیاں یا وہ عذاب کی نشانیاں جو ہیں وہ بدر اور احد اور باقی جنگوں کے اندر ہوں، یا جس طریقے سے فتوحات ہوئیں۔ اب وہ اصل میں قیامت کو ہی جلدی جلدی مانگتے تھے، عذاب کو جلدی مانگتے تھے۔ اگلا ترجمہ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ کہیں گے ڈاکٹر کن سے؟ ڈاکٹر داؤد بھائی سے۔ وَيَقُولُونَ، ترجمہ کریں جی، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اور وہ کفار کہتے ہیں۔ متا کا ترجمہ کیا ہے؟ کب؟ اب کب؟ یہ ساتھی یاد رکھیں، ورنہ جلدی جلدی میں پڑھ لیتے تو ممکن ہے متا۔ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، متا کا مطلب ہوتا ہے کب۔ تو اس طریقے سے جو WH والے الفاظ ہیں کہ وائی، ویئر، وہ استعمال ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ جی جی اور اس کے وہ تو ہے متا، کب، کب ہوگا؟ حاضل وعد، یہ وعدہ یہ وعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آگے کب ہوگا؟ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے جی، کون سچے ہو؟ مسلمان۔ کفار کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے رسول سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہو کہ وہ عذاب ابھی لے آئے، قیامت برپا کر دے۔ یہ بہت بڑے تکبر اس کی نشانی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ وعدہ، الوعد جو ہے، مقررہ وقت جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے کرنا ہے نہ بعد میں کرنا ہے، لیکن انسان جلدی، وہ اوپر ہے نا، خلق الانسان من عجل، یہ ہے وہ جلدی جو وہ مانگتے ہیں۔ جی، آپ اپنے داؤد بھائی، ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر، خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا، سأریکم آیاتی فلا جلد باز تستعجلون، پیدا کیا گیا ہے، آواز کٹ گئی تھی جی، میں نے کر جی دیا آگے۔ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم اس قیامت کے لیے جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ بریکٹ میں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اگر تم سچے ہو تو فلا تستعجلون کا یہ ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا تم جلدی مت کرو۔ جی، جی جی تو تم جلدی مت مانگو، است کے معنی کہ جو تم مانگ رہے ہو کہ آ جائے عذاب، تو تمہارے لیے اچھا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بذکر الرحمن کا لفظ ہے. رحمان آپ نے صفت اللہ نہیں کہا، بذکر اللہ نہیں کہا، رحمان کہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ کبھی تم ممکن ہے مسلمان ہو جاؤ. ممکن ہے اگر عذاب آ گیا تو سارے ہی مر جائیں گے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں کہا تھا کہ ان پر عذاب مت بھیجو، ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں. جی کہا تھا نا جی مفہوم اس حدیث کا. جی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، کس کو جلدی جلدی مارنا چاہتا ہے. آگے جی پڑھتے ہیں. اب جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو اب لو کا لفظ آ رہا ہے. اب لو کے دو معنی ہیں. جی اپنے مشتاق بھائی آپ بتائیے لو کے کون سے دو معنی ہیں؟ کاش اور لو اگر اگر. بالکل جی دونوں معنی ہیں. ٹھیک ہے، ہم دونوں معنی کے ساتھ کرتے ہیں. تو پہلے کاش کا کرتے ہیں. لو یعلم الذین کفروا، حین جس وقت، جب، لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ وہ کافر تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ اسی جگہ پر ہی سنا دیا. کیوں جی؟ جی سر اچھا، یکفون نیا لفظ نہیں ہے، پہلے آ چکا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کفو ایدیکم. کیا ترجمہ تھا کفو ایدیکم؟ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ہاتھ کو ملنا. ملو. تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. جی ٹھیک ہے، تم اپنے ہاتھ کو جی روکے رکھو. جی کف جیسے کہہ رہے ہیں، کف کہتے ہی اس کو ہیں تلی کو کہتے ہیں، ہتھیلی کو. جی یا کفونا جو ہے کف اپنا وہ کاف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کاف ہے. یا کفونا روکے رکھو. ٹھیک ہے، تو ترجمہ آئے گا روک لو. لا یکفونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ وہ روک سکیں گے، نہ وہ روکیں گے یا نہ وہ روک سکیں گے. مستقبل کے معنی ہیں. تو اوپر سے ترجمہ کرتے ہیں. لو کا ترجمہ ابھی ہم کر رہے ہیں کاش. اس کا ترجمہ اگر بھی کریں گے تو تب بھی ٹھیک. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لو یعلم الذین کفروا. ترجمہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جان لیتے. ترجمہ دوبارہ کریں. کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جان لیتے. وہ جان لیتے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ جب ہوتا ہے، جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ورب سے شروع ہوتا ہے، تو عربی کے اندر وہ ورب جمع آتا ہے یا واحد آتا ہے؟ وہ واحد آتا ہے اگر شروع میں آئے گا تو. لہذا یا علم آیا ہے، یا علمون نہیں آیا. یہ ایک تو قاعدہ یاد رکھنا ہے عربی کا، اس کو بار بار ہم دہراتے رہیں گے ساتھیوں کے لیے. تو کاش جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ترتیب کے حساب سے. تو کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جان لیتے. حین، اب ترجمہ جی، جب، جس وقت. جی حین جس وقت، ٹھیک ہے. جس وقت کو جب کہیں گے تو جس وقت. اب یہ قیامت کا منظر ہے، وہ جہنم کے حقدار دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کافر ہیں. لا یکفون، ترجمہ کریں اتنا، روک نہیں سکیں گے. وہ روک نہیں سکیں گے. ان وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو. وجہ چہرہ ہوتا ہے، وجوہ اس کی جمع ہے،
سب ساتھی سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی اور اس کے ساتھ مرکب اضافی بنانے کے لیے وجوہ ہم آ گیا، ان کی وجہ سے، ان چونکہ حروف جر ہے تو ان وجوہہم النار، کہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو جی نہیں روک سکیں گے، نہیں روک سکیں گے۔ اور دوسرا ہے ولا ان ظہورہم، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، پشت کہنا ہے پیٹھ کہنا ہے؟ پشت، چلو، ولا ان ظہورہم، ترجمہ اور نہ ہی اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی اپنی پشتوں سے۔ اب درمیان میں وقف آ جاتا ہے تو وہ بنتا نہیں، تو کاغذ کاش جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک پائیں گے اور نہ ہی اپنے پشتوں سے۔ جی یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ اب چہرہ جو ہے دیکھو کہ پہچان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور ظہر کمر جو ہے وہ مضبوط ترین ہمارا حصہ ہے، تو دو کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ تو پورے کا پورا جسم وہاں ہوگا، جلد جو ہے وہ موٹی ہو جائیں گی۔ اور جو جہنم کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر، وہ تو یہ ہے کہ بندہ وہاں جہنم کے اندر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے جو کندھے ہیں اس پہ گھوڑا دوڑایا جائے گا، تو بتایا کہ وہ بہت مدت لگے گی اس کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر جانے میں۔ ایسے ہی ہے، یہ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جی۔ اور یہ اتنا، اور جسم کیا ہوگا جب ایک جلد جل جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جلد کو بدل دے گا، یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے، وَبَدَّلْنَا جُلُودُهُمْ۔ پروفیسر صاحب جی جی بالکل کیا ہے جی آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ تو ہم ان کی جلدوں کو بدلتے رہیں گے، تو جو اپنا عذاب ہے یا جو تکلیف ہوتی ہے، آپ جلد کو اتار دیں تو نیچے تکلیف کوئی نہیں درد ہوتی، تکلیف کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ جلد کے اندر۔ جلد کو اتار دیں گے تو کوئی تکلیف نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ لوگوں کو اب پتہ چلا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی سارے ہیں، مطلب یہی ٹھیک ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ جب انجیکشن لگاتے ہیں نا تو جلد سے نیچے چلا جاتا ہے تو کسی کو درد نہیں ہوتی، وہ جو اوپر والا حصہ ہے وہاں ہوتی ہے۔ تو وہاں جلد کا ذکر ہے کہ وہ جلدیں بدلتی رہیں گی، خواہ وہ چہرہ ہے، جسم ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اب وہ چیخیں گے، چنگھاڑیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرو، کیے جائیں اور نہ کوئی ہی ہماری وہ مدد کرو۔ اور وہاں موت کو موت آئی ہوئی ہوگی، موت کو موت آئی ہوئی ہوگی، بالکل اور صبح کا دن۔ اس کے اندر نہ وہ زندہ رہ سکیں گے نہ وہ مر سکیں گے، یہ حالت ہوگی۔ تو کوئی مددگار ہوگا وہاں؟ نہیں۔ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بالکل کہہ رہے جی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ایک، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کس کا کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ مدد کی جائے گی، جائیں گے، اور نہ وہ مدد کیے مدد جائیں کیے وہ جائیں گے۔ مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ترجمہ کریں گے، آپ ذوالفقار صاحب نہیں ہیں، سرشار بھائی جی، جی میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کریں۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترجمہ کریں آپ۔ کاش وہ جان لیتے جنہوں نے کفر کیا ہے، جی کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیتے، حین، جب یا جس وقت، جب، ٹھیک ہے، جس وقت، لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے، نہیں روک سکیں گے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ اور ہی نہ ہی اپنے پشتوں پر سے،
نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یہ جناب اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب آمین. انسانوں کے لیے، جن جو زندہ ہیں. وہ کافر بھی اگر ہیں تو ان کے لیے زندگی کے اندر دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. کیوں جی؟ اور آمین. اگر ہدایت نہیں لیتے وہ، تو پھر بھائیو یہ جو منظر ابھی ہے یہ بڑا دگرگوں ہم نے دیکھا ہے. آگے جی، وقت ہمارے پاس 2 منٹ ہے جی، 4 منٹ. جی 4 منٹ ہیں. تو جلدی میں ایک لفظ آ رہا ہے، بل تأتیہم بغتتن. ہاں جی، یہ ہے وہ قیامت. فا آگے کیا ہے جی؟ فتبہتہم. یہ ہے جناب، ہم پہلے پڑھ رہے تھے، پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ تم میرا اللہ تو مشرق سے لے کے آتا ہے سورج کو، تو اسے مغرب سے لے آیا. تو وہاں کیا لفظ تھا؟ فبہت فبہت الذی الذی کفر. کفر. کیا مطلب تھا کا فبہت الذی کفر؟ تو جس مبہوت نے ہو کفر کیا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. جی، مبہوت، حیران، پریشان ہو گیا. وہی لفظ کر دیں گے یہاں ہے فتب، تا مؤنث ہے، وہ قیامت ہے. فتبہتہم، اور وہ قیامت انہیں حیران کر دے گی. اچھا جی، یہ ہے لفظ. بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی. کہیں ترجمہ جی؟ بلکہ وہ بلکہ قیامت وہ ان پر اچانک آ جائے گی. اچانک آ جائے. نہیں پتا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آ جائے. کیوں جی؟ جی بالکل. بالکل کوئی پتہ نہیں. بل تاتیم، تا اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے سا مؤنث کا صیغہ ہے. بلکہ وہ قیامت کر لیں ان کے پاس اچانک آ جائے گی. آگے پھر تا آ رہا ہے، فا علا کر کے تب ہاتو ہم کر دیں. ترجمہ جملہ ہے، وہ وہ ان قیامت کو انہیں مبہوت مبہوت کر کر دے گی، دے گی. حیران تو کر دے وہ گی. قیامت انہیں حیران کر دے گی. چلو آپ کا مبہوت کی بجائے حیران کر دے گی. اور کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون ردہا، اس کو لوٹانے کی طاقت. تو فلا یستطیعون، تو وہ وہ نہیں استطاعت نہیں رکھیں گے. رکھیں گے. اور وہ رکھتے ہوں گے نہیں طاقت رکھیں گے، استطاعت رکھیں گے، ردہا، اس کو اس کو ہٹا لوٹانے کی. سکیں گے، اس کو ہٹانے کی. ولا هم ينظرون، اور اور نہ نہ وہ ہی وہ. مہلت دیے جائیں گے. اور کیے جائیں گے. جی کیسر بھائی جلدی سے آخری آیت کا. آخری آیت کا جی. بل بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی. فتبہتہم، تو وہ انہیں حیران کر دے گی. فلا یستطیعون ردہا، اور نہ وہ اس کو رد کرنے کی یعنی لوٹانے کی استطاعت رکھیں گے. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. بالکل جی ایسا ہے. وہ جو وقت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بتایا اور کہا کہ رسول پاک کے ایک آدمی کپڑا ماپ رہا ہوگا، اور وہ جو کپڑا ماپ رہا ہوگا تو ہاتھ کے اندر گز ہوگا، اور اسی جگہ پہ قیامت آ جائے گی اور وہ دے نہیں پائے گا. منہ کے اندر برکی آدمی لقمہ ڈال رہا ہوگا، اور وہاں کی ایک دودھ پلانے والے کو پلا رہی ہوگی، اور جس جگہ پہ بھی ہوگی اسی جگہ پر وہ رک جائے گی. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے متعلق بتائیں. ایسے قیامت آئے گی جیسے آپ سوئچ آن آف کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. فی امان اللہ تعالی. انشاءاللہ.